السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی مدحہ تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر جو انسان کی دنیا میں آیا ہے وہ واپس جانے کے لیے ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے ہے، اور جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بنیاد پر اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا میں بھی ان اعمال کا فائدہ دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو فائدہ دیں گے۔ انسان کے لیے موت باعث رحمت بھی ہوتی ہے۔ غموں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں زندگی بسر کرنے والا جب اس کو موت آتی ہے تو یہ اس کے لیے راحت ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی موت باقی انسانوں کے لیے راحت ہوتی ہے۔ برا آدمی ہے، برائی کرنے والا ہے، معاشرے کے لوگوں کی اس سے عزت محفوظ نہیں ہے، تو وہ مر جائے گا تو لوگوں کو راحت پہنچے گی کہ اچھا ہوا برا آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انسان کو زندگی ایسی بسر کرنی چاہیے کہ جب یہ جائے تو لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اس کی خوبیاں گنی جائیں، اس کی بعض غلطیاں لوگ اس کو درگزر کر دیں، وہ ان کی سوچ میں بھی نہ آئے۔ ایسی زندگی انسان کو بسر کرنی چاہیے۔ موت تو آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، لیکن مرنے والا انسان دنیا کے اندر اعمال ایسے کرتا ہے جن کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے چند ایک اعمال کو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اس درد دل کے ساتھ کہ اس گزرنے والے سال میں ہماری اس مسجد ہادہ کے پہلی صف کے 5 نمازی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت بڑا سانحہ ہے اور بڑی تکلیف ہے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان جگہوں کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بڑے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اولاد کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، دل روتا ہے،
زندگی بھر کے صدمے لگ جاتے، کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، خوشیاں محسوس نہیں ہوتی، چہروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا، وہ نرم و ملائم بستر، وہ گھر کی تحریر اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ کبھی گھر میں جاتے تھے تو بڑے ماتھا چوما کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، آج گھر کی تحریر چھوڑتے ہیں تو دعائیں دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، آج گھر کی تحریر میں پہنچتے ہیں تو اس طرح سینے سے لگانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن انسان اس بات کو یاد رکھ، میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک وقت آئے گا آج ہم اپنے لیے اچھا لباس پسند کرتے ہیں، اچھا کلر پسند کرتے ہیں، ابھی عید گزری، شوال کا پہلا خطبہ جمعہ المبارک ہے، کیسے کیسے اپنے لیے سوٹ پسند کیے، کلر میچنگ کی ہم نے۔ ایک وقت آنے والا ہے انسان، تم مردہ حالت میں پڑا ہوگا، آج تیرا لباس پسند کرنے والے کوئی اور ہوں گے، تو نہیں ہوگا، آج تیری پسند کا کلر نہیں ہے، ایک ہی وائٹ کلر ہے جس میں تجھے کفنایا جائے، آج تو اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، اسی بستر میں پڑا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا تجھے مٹی کے گھر میں جانا ہے، یہاں ارد گرد تیرے اپنے ہیں، تجھ سے پوچھنے والے، ابا جی کیا کھانا ہے، اماں جان آپ کی کیا ضرورت ہے، وہاں تجھ سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی بسر کر کے آئے ہو، بتاؤ رب کو بھی پہچانا ہے، تمہارا رب کون؟ ایسا وقت آئے گا انسان، تیری ہر خواہش ختم ہو جائے گی، تیرا جسم بے جان ہو جائے گا، تیرے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، تیرے کان سماعت سے محروم کر دیے جائیں گے، تیری آنکھیں بصارت سے محروم ہو جائیں گی، تیرا جسم حرکت نہیں کر پائے گا، تیرے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ایسا وقت آتا ہے اس کو موت کہتے ہیں، موت، کہ یہ مر گیا، پھر تیرا نام پھر چودھری صاحب میاں صاحب نہیں رہو گے، پھر میت کہلائے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اعمال کرنے ہیں اور اعمال بھی صالحہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بادشاہت ساری میری ہے، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں زندگی بھی موت بھی دینے والا ہوں، میں زندگی اس لیے دیتا ہوں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کروں تم میں سے اعمال صالحہ کرنے والے کون ہیں، کتنے ہیں جو اعمال کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کو منانے والے ہیں، کتنے ہیں جو سنت رسول سے مدین ہیں، کتنے ہیں جن کا اعتقاد اللہ کی ذات پہ ہے، کتنے اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ کرنے والے ہیں، کتنے غمی خوشی میں میرے ہی در پہ چھپ جانے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں 1000 سال کی عمر مانگتے ہو، اس کے بعد بھی موت آئے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں، کل من علیہا فان، یہ دنیا کی زندگی انسان یہ فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میرے پاس دنیا کی دولت کی ریل پیل ہے، میرے بیٹے بڑے ہیں، میری اولاد بڑی ٹھاٹ بار کی زندگی بسر کرتی ہے، میرا علاقے میں بڑا نام ہے، میری بڑی پہچان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا
اے خاکی کو خاک میں ملا دیا جائے گا، تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہی لوگ جو گھر میں آیا کرتے تھے سب سے پہلے تجھے سلام کرتے تھے، وہ بیٹے جو سب سے پہلے تجھے کھانا پوچھتے تھے، وہ جو تیری سحری افطاریوں کا بندوبست کیا کرتے تھے، وہ جو تیرے لیے اچھے اچھے لباس لے کے آیا کرتے تھے، تیرے لیے کمرے کا گرم یا ٹھنڈا ماحول بنایا کرتے تھے، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا دنیا میں تو وہ تیرے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے، دور دراز سے رشتے دار چھوٹے بچے آیا کرتے تھے، نانا نانی کو مل کے آئے، دادا دادی سے مل کے آئے، عید کی خوشیوں میں ان سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پیسے وصول کریں گے۔ انسان یاد رکھ لے یہ سارے وہی ہیں جو تجھے چار کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں لحد میں اتار کے آئیں گے۔ تو گھر میں پڑا ہوگا، کوئی نہیں کہے گا اس کو 2-4 دن رکھ لو، لوگ کہیں گے جلدی کرو، جنازہ کا اٹھاؤ، اس کو قبرستان میں لے جاؤ، اس کو دفنا کے واپس آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان یاد رکھ اس بات کو، جب تو مر جائے گا انقطع عنہ عملہ، تیرے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، مر جائے گا، عمل نہیں کر پائے گا، بے جان پڑا ہوا ہے، تیری زبان وہ جو کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتی تھی آج گم ہوئی پڑی ہے، وہ تیری آنکھیں جو کبھی قرآن پہ ٹکا کرتی تھی آج ان سے بینائی چھین لی گئی ہے، وہ تیرے کان جو کبھی قرآن کی تلاوت سماعت کیا کرتے تھے آج ان سے یہ قوت چھین لی گئی ہے، وہ تیرے قدم جو کبھی اللہ کے گھر کی طرف اٹھا کرتے تھے آج وہ بے جان پڑے ہوئے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تیرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جب تم مردہ ہوتا ہے، جب تم مر جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین ایسے کام جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، مگر وہ صدقہ جاریہ جو تو اپنے ہاتھوں میں دنیا کی زندگی میں صدقہ کر کے گیا تھا وہ تیرے لیے ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ ایک بات سنانا چاہتا ہوں، چند دن پہلے ہمارے بزرگ فوت ہوئے، ہم ان کی تیمارداری پہ گئے تھے، ہمارے نمازی بھائی ساتھ تھے، وہ 500 روپے نکال کے دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مسجد کے میناروں کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ 500 قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے، میرے محمد کریم کا فرمان۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ دینے والا بندہ صدقہ جاری ہے، اس کے فائدہ ملے گا اس کو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، سیدنا ابی ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کو موت آتی ہے تو مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اس بندے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارے مرضی کے اعمال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے آپ نے کن کو کہا کہ یہ اعمال قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کا ثواب ملتا ہے، مرضی کے کام کرنے سے نہیں ملتا، شریعت کے مطابق جو ہوں گے ان پہ ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما علمہ ونشرہ، اللہ اکبر، فرمایا ایسا علم جو وہ بندہ سیکھتا بھی ہے پھر اس کو آگے پھیلاتا بھی ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے،
یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں نے اللہ کے قرآن سے یہ بات پڑھی ہے، میں نے حدیث رسول سے یہ بات سمجھی ہے، میں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، آپ کا اسوہ ایسا تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کے صحابہ کا طرز زندگی ایسا تھا، قرآن پڑھنا میرے نبی کا ایسا تھا، رکوع سجدہ میرے نبی کا ایسا تھا، میرے نبی کی تلاوت ایسے تھی، میرے نبی کے معاملات ایسے تھے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علما علمہ و نشرہ، علم سیکھتا ہے پھر اس علم کو سکھاتا ہے، جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھیے، مومن بندے سے پیار دیکھیے، اللہ کی قسم جو بندہ صرف اللہ کو ہی اپنا سہارا سمجھتا ہے، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، جو غیروں کے در پہ نہیں جھکتا، صرف اللہ ہی کے در پہ جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس بندے کی نیکیوں کو جاری رکھتا ہے۔ اتنی محبت ہے میرے اللہ کے۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے اللہ کی قسم جو میرا رب قیامت تک کھلے رکھتا ہے۔ آج دنیا میں انسان مر جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن مومن بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا، اس کا اکاؤنٹ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے جاری رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اولاد جو یہ پیچھے چھوڑ گیا۔ اور صرف اولاد نہیں کہا، وَوَلَدًا صَالِحًا، نیک اولاد، صالح اولاد، نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، قرآن و سنت کے پابند، اللہ کی ذات کو منانے والے، معصیتوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینے والے، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، ایسی صالح اولاد اس بندہ مومن کے لیے قیامت تک ثواب کا باعث بنتی ہے جب یہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ زانی کو، شرابی کو نہیں کہا، چرس پینے والے کو نہیں کہا، چغلیاں کرنے والے، غیبت کرنے والے کو نہیں کہا، سود خور کو نہیں کہا، فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا، صالح اولاد، نیک اولاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور آپ سوچیں، اولاد کے بارے میں فکر مند ہو، اور اللہ کی قسم خوش نصیب ہے وہ مر جانے والے جن کی اولادیں آج پہلی صفوں میں نظر آتی ہیں، جن کی اولادیں قرآن و سنت کی تعلیم پہ عمل پیرا ہیں، جن کی اولادوں نے اپنے باپ کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑا، پر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ صالح اولاد جب اللہ کی بارگاہ میں پکار کے کہتی ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اللہ کی قسم ہے، میرے محمد کریم کی زبان ہے، اللہ اس دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ نیک صالح اولاد جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں والد کی دعا کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سیدنا ابی ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں تین بندوں کی کہ اللہ اس کو کسی صورت میں رد نہیں کرتے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قبول نہ ہو، ہر صورت میں وہ قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوت المظلوم، جو مظلوم ہے نا، جس پہ ظلم ہوتا ہے، واقعہ بھی ظلم ہوتا ہے،
یہ جب بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا دعوت المسافر, سفر کرنے والا مومن بندہ اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ودعوت الوالد لولدہ, اللہ اکبر, وہ اولاد, وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے زندگی میں دعا کرتے ہیں, وہ والد جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے, وہ ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ گناہ والی دعا نہ ہو, بلکہ میرے بھائیوں جب دنیا میں والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں خیر کی, تو اللہ کسی صورت رد نہیں کرتا. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے والدین رخصت ہو جائیں, اولاد جب بھی جس موقع پہ بھی جس حالت میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ, اپنی وراثت میں وہ مصحف چھوڑ کے گیا, قرآن چھوڑ کے گیا. قرآن, بڑے بڑے بد نصیب گھرانے ہیں اللہ کی قسم, کروڑوں کی کوٹیاں ہیں لیکن گھر میں قرآن. کبھی باپ اپنے ہاتھ سے قرآن خرید کے نہیں لایا, اور سب سے زیادہ اولاد کو اس چیز کی ہوس ہوتی ہے ماں باپ مر گئے ہیں میرے حصے میں کیا آتا ہے. کبھی کسی کا دھیان قرآن و حدیث کی طرف گیا ہی نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو مر جانے والا اپنے گھر میں قرآن چھوڑ کے جاتا ہے, مصحف چھوڑ کے جاتا ہے, جب تک اس کی اولاد اس مصحف کو پڑھتی رہتی ہے قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کیا ہم گھر میں مصحف چھوڑ, ہماری تو عادت ہے لوگوں سے پڑھوا لو, تو اللہ کے بندو خود گھر میں قرآن پڑھو, اللہ کی آیات پڑھو, بینات پڑھو, ان کو سمجھو, ان کے مطابق عمل کرو, غلط رسم و رواج کی طرف نہ جاؤ, غلط راستوں پہ مت چلو, اپنی مرضی کے عمل مت کرو. میرے بھائیوں بزرگوں, کروڑوں کی کوٹیاں رکھنے والوں, لاکھوں کی گاڑیوں میں سفر کرنے والوں, بڑی اعلیٰ اچھی اولاد رکھنے والوں, جا کے اپنے گھر کو چیک کرنا, میں اپنے ہاتھ سے مصحف گھر میں لے کے آیا ہوں, میں نے اپنی جیب سے اپنے پیسے سے قرآن کو لا کے گھر میں رکھا ہے. اگر رکھا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جانے والا اپنے گھر میں مصحف چھوڑ کے جاتا ہے اس کو قیامت تک ثواب ملتا ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا او مسجدن بناہ, اللہ اکبر, جو کوئی مسجد بنا لیا. کتنے جانے والے ہمارے اس اللہ کے گھر سے پیار کرنے والے, مسجد کی خوبصورتی میں, اس کی تعمیر و ترقی میں صدقہ و خیرات کرنے والے, اپنی اولاد کو کہنے والے اتنا چندہ دینا ہے مسجد کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجدن بناہ, جو بھی دنیا کی زندگی میں مسجد بنا کے گیا, مکمل تعمیر کی اس نے یا کچھ حصہ ڈالا, قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او بیتن لابن السبیل, اللہ اکبر کبیرہ, جو بندہ دنیا کی زندگی میں اپنے حلال مال سے لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے مسافر خانہ تعمیر کر کے گیا. گرمی کے موسم میں وہاں پہ بیٹھیں گے, خواتین بے پردگی سے بچ جائیں گی, بوڑھی ماں آرام کر لے گی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے نمبر پہ ارشاد فرماتے ہیں او نہرن اجراہ, جو بندہ اپنے پیسے سے کوئی نہر کھلوا کے گیا, کسی نے کنواں لگوایا,
پانی کا بندوبست کیا، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اب یہاں پہ نہریں تو نہیں چلیں گی، ظاہر ہے پمپ لگیں گے، ٹینکیاں رکھی جائیں گی، پانی کا بندوبست کیا جائے گا، نلکے لگوائے جائیں گے، نل لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر کے جاتا ہے، قیامت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے اس بندے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی سبیل لگاؤ پانی پلاؤ، رمضان گیا ماشاءاللہ بڑے بڑے مشروب پلائے گئے، اس کے بعد بھائی ایسے کام کرو، اللہ کی قسم یہ بھی بڑے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں سحریاں افطاریاں کروائی، لوگوں کے لیے اچھے ٹھنڈے میٹھے پانی کا مشروبات کا بندوبست کیا، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ لیکن ایسے بھی کام کیجئے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان اولادوں کو میرا خاص پیغام ہے اللہ کی قسم، ایسے پانی کا بندوبست کیجئے جہاں سے ہمیشہ طلباء سراب ہوتے رہیں، جہاں سے ہمیشہ نمازی وہ وضو کرتے رہیں، جہاں سے ہمیشہ علاقے کے لوگ پانی پیتے رہیں۔ اس طرح کا کام کریں، جب تک یہ عمل آپ دنیا میں کر کے رخصت بھی ہو جاؤ گے، عمل جاری رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی۔ ساتویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ اخرجہما من مالہ فی صحتہ و حیاتہ۔ اس بات کو سمجھیے۔ اچھا مشکل میں تو بندہ صدقہ کر ہی لیتا ہے، پھنسیا ہوا ہے نا بندہ، اوکھا لے رہا تے کہتا جاؤ یار مسجد میں 500 دے آؤ، آپ مولوی نے بھی دے دیا، یہ 200 روپیہ یہ دعا کرے، پھنسا بندہ کرتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا وہ بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کا صدقہ کرنے کا انداز کیسا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور صحت بھی اس کے پاس موجود ہے، اور یہ صحت والی، ایمان والی، مال والی زندگی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے باعث اجر و ثواب بناتا ہے۔ صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی، مال والی زندگی۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال ہوتا ہے نا بندے کے پاس، دل نہیں کرتا صدقہ کرنے کو، اللہ جانتا ہے۔ بندہ مالدار نہیں ہے نا، غریب آدمی ہے، اس کا دل کرتا ہے چلو 100 میں سے 10 میں دے دوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ دے گا۔ تو جب زیادہ مال ہوتا ہے، بخیلی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ بچتے ہیں جو ایمان کی بنیادوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ بخیل آپ دیکھ لو، لاکھوں روپے رکھنے والے، کروڑوں والے لوگ وہ ڈرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے کہیں کچھ ہمارے ساتھ ہو ہی نہ جائے، پھنسی نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مالدار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور صحت والی زندگی میں یہ خرچہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کسی بھی خیر کے کام میں، کسی یتیم بیوہ، اللہ اکبر، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی بچی کی شادی کے لیے خرچہ دے دیتا ہے، کسی اللہ کا ایسا بندہ جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا کہتا ہے مستقل میری جیب سے ہر مہینے 2 4 5 10 بچوں کا راشن جاتا رہے گا۔ جتنی دیر اللہ کے اس گھر میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے والے اداروں میں جب تک بچے آتے رہیں گے، میں جتنا بھی کماتا ہوں اس اپنی کمائی میں سے 1%، 2%، 5%، 10% ہمیشہ میں خرچ کرتا رہوں گا، تاکہ میرے اس پیسے سے طلباء قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، وہ اچھے قاری بنے، نماز پڑھانے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے، خطیب بنے، واعظ بنے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے نبی محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا یلحقہ من بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ ایسی سوچ پیدا کریں، ایسی فکر پیدا کریں اپنے آپ میں کہ بھائی مرنا تو ہے ہم نے۔ کتنے لوگ تھے اللہ جانتا ہے وہ اس رمضان میں چلے گئے، کتنوں کے ہم نے جنازے اٹھائے، جنازے پڑھے، جنازے پڑھائے۔ کیا ہمارے اندر بھی آخرت کی فکر پیدا ہوئی کہ بھائی میں نے بھی مر جانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا،
وہ آ کے پوچھتا ہے ما سر زہدک فی الدنیا، دنیا میں آپ کے زہد کا راز کیا ہے؟ کیا راز ہے آپ کے زہد کا؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فقال اربعۃ اشیاء، کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرے اندر کا زہد ختم نہیں ہوتا۔ کرام کا اپنا ہوتا ہے حساب کتاب، ہمارے لیے دنیا والے یہ مشکل بنی ہوتی ہے کہ ادھر سے ٹھیک کرو، کوئی اوپر ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرا زہد ہمیشہ رہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز علمت ان رزقی لا یأخذہ غیری فاطمئن قلبی، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے یہ میرے سوا رزق کوئی اور حاصل کر نہیں سکتا، اس لیے میرا دل مطمئن رہتا ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملنا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوں، میرے اندر زہد ہے۔ یہ بات بیان کرنی بڑی آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ واللہ آپ دیکھ لیں کھانے کی بارات میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا تو ہر کی نظر ہوتی ہے کہ فلاں میں کھاؤں یہ میرے آگے آ جائے، حالانکہ بندہ مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے بھائی جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ کسی دوسرے کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات کہتے ہیں وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرِي فَاسْتَغَلْتُ بِهِ۔ اللہ اکبر، بڑی بات کہی، بڑی بات۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے لوگوں سنو، سوال کرنے والے سن، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے ذمہ کیا عمل ہے، کیا کام ہے، لا يَقُومُ بِهِ غَيْرِي فَاسْتَغَلْتُ بِهِ، میں اس لیے مصروف رہتا ہوں کہ میں نے اپنے ذمہ کا کام کرنا ہے، دوسروں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ نہیں ہے، میں اپنا بوجھ ہی اٹھاؤں گا، میں نے ہی عمل کرنا ہے، یہ فرض میں نے ہی پورے کرنے ہیں۔ جب اللہ نے میرے اوپر یہ چیزیں فرض کی ہے تو میں کیوں نہ مصروف رہوں، کیوں میں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں؟ اور بھائیوں سوچئے جب میرے رب نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو ہماری نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہ مجھے ہی عمل کرنا ہے۔ جب کرنا ہی میں نے ہے، اللہ نے فرض ہی میرے اوپر کیا ہے تو پھر میں اس سے روگردانی کیوں کروں، منہ کیوں موڑوں میں اس سے؟ اور تیسری بات کہتے ہیں وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کو سمجھیے گا نوجوانوں، میرے بھائیوں، رمضان کا پورا مسجدوں میں گزار کے تہجد پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، سحریوں افطاریوں میں رونے والوں، گڑگڑانے والوں، اللہ سے دعائیں کرنے والوں، رمضان گیا، شیطان کھل گیا، ہمارے سٹیٹس ہی وہ بدل گئے، وہ قرآن کی آیات چلی گئی، وہ اچھے اقوال چلے گئے، کوئی ناچتا ٹاپتا ہوا نظر آیا، کسی نے کسی کے گانے لگائے، کسی کا کوئی انداز، کسی کا کوئی انداز۔ سنیے سمجھیے اللہ کی قسم اس بات کو، کہتے ہیں لوگوں مجھے معلوم ہے ان اللہ مطلع علی فاستحییت ان یرانی علی معصیہ، مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، میرا اللہ میرے اوپر مطلع ہے، وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے تو میں چند لمحوں کے لیے بھی اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کیوں کروں؟ رب مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ فرمایا اس لیے میرے اندر کا زہد نہیں جاتا۔ واللہ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم یہ درد دل ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعلق کس خاندان سے، کس قبیلے سے، کس امت سے؟ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے، اللہ کو پکارنے والے، قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والے، اللہ کے دین کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دینے والے، کیا کرتے ہیں چند لمحوں کی خوشی کے لیے ہم
سوچیے گا، پورا مہینہ مسجدوں سے نہیں نکلے ہم، اور مہینے کے بعد جو کچھ ہم نے کیا اللہ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا اللہ ہر وقت مطلع ہے میرے اوپر، تو پھر میں اللہ کی معصیت ایک لمحے کے لیے بھی کیوں کروں؟ اس لیے میرا زہد نہیں جاتا۔ اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي، اللہ اکبر کبیرہ، میں جانتا ہوں کہ موت میرے انتظار میں ہے، موت میرا پیچھا کر رہی ہے، موت مجھے چھوڑے گی نہیں، میرے علم میں ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اس لیے میں اپنے اللہ رب العالمین کو نہیں بھلاتا، میں اپنی آخرت کے لیے زیادہ سفر جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوں، کبھی صالح اعمال کرتا ہوں، کبھی نماز پڑھتا ہوں، کبھی صدقہ دیتا ہوں، کبھی زکوٰۃ دیتا ہوں، کبھی اولاد کو سمجھاتا ہوں، کبھی لوگوں کی اچھی تربیت کرتا ہوں، کبھی کوئی خیر کا کام، کبھی کوئی خیر کا کام، میں تو زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہوں، اس لیے کہ موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جانا ہے موت نے مجھے دبوچ لینا ہے، میری یہ ساری بادشاہتیں، یہ سلطنتیں، یہ میرا مقام، یہ میری عزت، یہ میرا وقار، یہ میری شخصیتیں، یہ میری ٹھاٹ بار، یہ ریل پہ، یہ کوٹھی بنگلے، بینک بیلنس، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گی، کوئی میرے نام سے بھی نہیں یاد کرے گا مجھے، لوگ کہیں گے فلاں مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، بچ جانے والوں، یہ خیر کے کام کر دیں، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، پتہ نہیں کس لمحے ہمیں دبوچ دے، کیا کرے گی ہمارے ساتھ، کیا بنے گا ہمارا، لیکن اس سے پہلے یہ جو 6-7 کام ہیں وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ جن گھروں میں قرآن نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کی قسم اپنے حلال مال سے وہ اپنے گھر میں قرآن لا کے رکھیں، اپنے لیے اللہ کے گھروں میں، دین کے طالب علموں میں، مسافروں میں اپنا روپیہ پیسہ بانٹیں، خرچ کریں، ان کے لیے ان کی ضروریات کا بندوبست کریں، پانی کا بندوبست کریں، موٹریں لگوائیں، جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اللہ کی قسم مر جانا ہے ہمیں، نہیں رہنا کسی۔ سوچیں ایک قاری عالم بننے والا وہ جتنی دیر خیر کے کام کرے گا، میری جیب سے اس ایک بندے کا وظیفہ خاموشی کے ساتھ جاتا رہے گا، میں شہرت کے لیے نہیں، میں خاموشی سے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو، نیکی کے طالب علم کو، دین کے طالب علم کو چپکے سے دیتا رہوں گا، ساری زندگی میں یہ کام کروں گا۔ مر جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں ہماری فلیکسیں لگے نا، ہمارے نام ہو، شہرت ہو، بڑا جناب کو ببانگ دہل جناب کو اعلان کیا جائے اور بے باکی کے ساتھ اعلان کیا جائے فلاں چودھری صاحب نے اتنا کچھ کیا، وہاں پہ ہماری جیب میں بھی خارش ہوتی ہے، نکل پیسے بھی کہتے ہیں چل دے دے بلے بلے ہو رہی ہے۔ جہاں کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے اجر مل رہا ہے، وہاں پہ ہم سوچتے رہتے ہیں ہم دیں خرچ کریں کہ نہ کریں۔ وہ سوچئے موت پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چند ایک باتیں ہیں، ایک تو زندگی میں خود عمل کریں، دوسرا جو اولاد ہے، اولاد اس کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے بعد یہ اچھے اعمال کرے، صالح اعمال کرے، اپنے ماں باپ کی، والدین کی وہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، خیر کا کام کرتے تھے، ان کو چھوڑے نہیں، اور جو والدین چلے گئے ان کے اصل مال سے ان کے کفن کا بندوبست، ان کے قرضے کا بندوبست، اور جو والدین کے دوست تھے زندگی میں، اولاد کبھی بھی ان دوستوں کو نہ چھوڑے، ان کا خیال کرو، ان سے جا کے پوچھو میرے ابا جی کے تم دوست تھے، ساتھی تھے، ابا جی تو دنیا میں نہیں رہے، سنائیے آپ کا کیا حال ہے، آج میں آپ کی دعوت کروں۔ ابا جی کے ہوتے جیسے ہمارے گھر میں ابا جی کے دوست آیا کرتے تھے، کیا ویسے بعد میں آتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ وہ تعلق ہے؟ ابا جی جیسے مدرسے کے ساتھ تعاون، مسجد کے ساتھ تعاون، بیوہ کے ساتھ تعاون، محلے کی کسی یتیم اور بچی کے ساتھ تعاون، کسی بچے کا جو پڑھتا نہیں تھا اس کو سمجھا کے اس کی فیس کا معاملہ کرتے تھے، کیا میں ان تمام کاموں کو جاری رکھنے والا سادہ بچہ ہوں آپ کا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، آنے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ درد دل تھا، سخت باتیں نہیں، دل پہ نہ لینا۔ لے بھی لوگ تو کیا ہو جائے گا، لے لو، اللہ کرے اچھا ہے اگر آپ لے لو، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو احساس پیدا ہو جائے۔ یہ درد دل صرف اس لیے تھا کہ اس سال بھائی ہماری اس مسجد کے پہلی صف کے 5 نمازی، 5 بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، موت ہمارا بھی پیچھا کر لیا، ہمارا کیا بنا؟ ہم نے کیا کیا؟ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے نا ان کو، جنازے پڑھے پڑھائے نا ان کے، ان کو یاد کرتے رہے نا کہ ہاں رمضان میں فلاں بھی تھا، فلاں آج نہیں ہے۔ کیا بنے گا بھائی؟ آخرت کی فکر کر، سوچ اللہ کے بندے، فکر مند ہو جا۔ یہ مت سوچ میں تو ابھی جوان ہوں، میرے پاس دولت پڑی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک اللہ کا ایسا نوجوان بندہ بھی تھا، اسی سال جمعہ پڑھ کے گیا ہمارے ساتھ، ادھر گھر میں گیا، عصر کے بعد پتہ چلا اس کو ایسا معاملہ بنا ہے، رات تک وہ فوت بھی ہو۔ یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں مبتلا مت رہنا کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس رہے گی، نہیں بھائی مر جاؤ گے۔ شیطان دھوکہ باز، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ابھی تو تو جوان ہے، وہ ابھی کیا ضرورت ہے تجھے چہرے پہ سنت رسول سے جانے کی، ابھی تو نے بڑے کام کرنے، تیرا علاقے میں نام ہے، تیرے یار دوست دیکھ وہ کیسے ہیں، ان کا لباس کیسا، ان کی شکل و صورت کیسی، تو بھی انہی جیسا بن، کوئی نہیں، دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا۔ ابھی بڑا وقت بڑا، بوڑھے ہوں گے، مسجدوں میں چلے جائیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، صدقہ خیرات کر لیا کریں گے، قرآن کھول کے دیکھا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں اور شہرت حاصل کر، اور مقام حاصل کر، ابھی خاندان قبیلے والے کو بتا کہ تم لوگوں نے ہمیں رد کیا تھا، آج دیکھو ہم نے اتنی محنت کر کے اتنا اونچا محل بنا لیا، زیادہ ہمارے پاس پیسے آ گئے، کیا اوقات ہے اب تمہاری میں ہمارے سامنے؟ بھائی اتنی مہلت پتہ نہیں کسی کو ملنی ہے کہ نہیں، موت پیچھا کر رہی ہے، اس لیے اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔